قدرت کی طرف سے اپنے پیارے بندوں کے لیے بڑی بخششیں، بڑی مہربانیاں، یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے یہ مہربانی ہے۔ اب اللہ کی ذات ان کی زندگی کا خوبصورت حال بیان فرماتا ہے، جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کا حال اللہ بیان فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے زیادہ خوش گفتار، اچھی گفتگو والا، اس بندے سے بڑھ کے خوش گفتار کون ہو سکتا ہے؟ قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے انداز میں بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح والا ہوتا ہے، اچھے عمل والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا، اچھے انداز والا، اچھی گفتگو والا۔ اس سے اچھا خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اس کے پیغام کی طرف، راہ حق کی طرف جو لوگوں کو بلاتا ہے، اس سے بہتر خوش گفتار کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتا بھی ہے اور زبان حال سے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، وقال اننی من المسلمین، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں کون ہوں جو تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا ہوں، میں کون ہوں، میرا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے، میں تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا ہوں اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ کا وہ بندہ، اور اللہ کریم پھر ان کا حال بیان فرماتا ہے۔ یہ جملے سنیے، کلام مجید کی یہ آیات بینات پڑھیے، سنیے، غور کیجیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے اور اللہ کے ان محبوب بندوں کا حال دیکھیے اور اللہ کے پیاروں بندوں کی شان دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ نیکی اور بدی برابر، ایک ہے وہ مزاج، وہ کیفیت، جھگڑے کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، غلط انداز، غلط کیفیت، ایک وہ چیز ہے، اور ایک ہے خوبصورت انداز، خوبصورت گفتگو، خوبصورت الفاظ،
خوبصورت لہجہ، اچھا انداز فکر، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتا ہے نیکی اور بدی برابر ہو۔ ایک بندہ محبت کے ساتھ کسی کو دعوت دیتا ہے، پر ایک بندہ سختی سے لڑائی جھگڑے فساد گالی گلوچ سے کسی کو بلاتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی برائی کو دور کرنا ہے، معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہو گئی ہے یا غلطی پیدا ہو گئی ہے یا برائی کا وجود پایا جاتا ہے، تم چاہتے ہو کہ برائی کو ختم کیا جائے، تو برائی لڑائی جھگڑے سے، فساد سے، گالی گلوچ سے وہ ختم نہیں کی جا سکتی۔ تم چاہتے ہو کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بھول گئے ہیں، جو پیغام حق بھول گئے ہیں، ان کو راہ حق کی طرف اگر تم بلانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ برائی کو دور کرنا چاہتے ہو، نیکی کو پھیلانا چاہتے ہو، تو اہل ایمان کیا کرو؟ بندگان خدا کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ ان کی شان بیان فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، احسن طریقے سے۔ ادفع باللتی ہے یا احسن، برائی کو ختم کرنا ہے تو بہتر طریقے سے تم ختم کیا کرو، اچھے انداز کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام کے پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کی ذات نے، خود اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی۔ اللہ اپنے محبوب کو نصیحت فرما رہا تھا، میرے محبوب یہ جو اللہ کا راستہ بھول گئے ہیں، جو حق کا راستہ بھول گئے ہیں، جو غلط راستے پہ چل پڑے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، جو بدی کے غلطی کے راستے پہ چل پڑے اور سچا راستہ بھول گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، میرے محبوب ان بھولے ہوئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، میرے حبیب میرے ان بندوں کو جو راہ حق بھول گئے ہیں، غلطی کے راستے پہ چل پڑے، گناہ کے راستے پہ چل پڑے، بدی کے راستے پہ چل پڑے، جو اپنے مالک کا راستہ بھول گئے، ان میرے بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کو، گمراہ ہو گئے لیکن کیا ہے، بندے تو میرے ہیں، محبت سے بولیے بھٹک گئے ہیں راہ راست سے، گمراہ ہو گئے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑے، بدی کے راستے پہ چل پڑے، ہے تو غلطی کا راستہ، ان کا طریقہ غلط ہے، ان کی زندگی کا حال غلط ہے، گمراہ ہے، لیکن میرے حبیب
اب ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے تو جھگڑے کے ساتھ نہیں، فساد کے ساتھ نہیں، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں۔ میرے محبوب، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کیسے بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ان کو راہ راست کی طرف بلانا ہے، اپنے رب کا راستہ انہیں بتانا ہے حکمت کے ساتھ، سبحان اللہ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، خوبصورت طریقے سے ان کو راہ راست کی طرف بلائیے، محبت کا پیغام پیش کیجئے۔ اور جب آپ کا یہ انداز بیان ہوگا، دنیا خود بخود محبت کی وجہ سے آپ کے قریب ہوتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ، تابعین اور پھر سلف صالحین، اولیاء امت، صلحاء ملت کا جب ہم انداز دیکھتے ہیں تبلیغ کا، تو پھر کیا تھا؟ وہ قرآن یا رسول اللہ کا مقدس فرمان اس خوبصورت انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرتے، لڑائی کی ضرورت پیش نہ آتی، جھگڑے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دنیا، دل کی دنیا کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کے قریب ہوتی تھی، دنیا ان کے قریب ہوتی تھی اور وہ اپنے مولا کی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مقدس ابھی گزرا جی، کفر و شرک کی اندھیر دنیا کے اندر وہ مرد کلندر جب اس سرزمین پہ آتا ہے، ہر طرف کیا تھا؟ اندھیرا تھا، گمراہی تھی، اور اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ، اور وہ جو رحمت الہیہ کی دنیا پروردگار نے عطا کی تھی، اس کے ذریعے پیغام حق دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دنیا نے آپ کی اس محبت کی گفتگو کو سنا اور پیغام حق کو قبول کیا، اور وہ جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے وہ اللہ کی محبت کے راستے کے سپاہی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ جی، جو کبھی غیروں کے آگے جھکتے تھے وہ ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکنے والے بن گئے۔ اور یہ ایک حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک شخصیت کا کام نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بھی مرد صالح ہے، ہر ایک کا ترہ امتیاز رہا کہ وہ پیغام حق اسی انداز کے ساتھ دنیا کو پیش کیا کرتا تھا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں تک پیغام حق پہنچانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جی، دنیا جسے غریب نواز کے لفظ کے ساتھ یاد کرتی ہے، وہ جو عطائے حبیب تھے، لاکھوں لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو محبت الہی کے وہ جو جام پیش کرنے والے حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، وہ جو پیغام حق لاکھوں لوگوں کو پہنچایا اور دنیا نے پیغام حق قبول کیا،
کیا وہ تبلیغ تلوار کے دور پہ کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، وہ محبت کی زبان پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پاک پتن کی سرزمین حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، جی انہوں نے یہ جو پیغام حق دنیا کو پیش کیا، اور وہ جو بھٹکے ہوئے لوگ آپ کے قریب آ گئے، جی آپ کے قریب ہوتے آپ انہیں اللہ کے دربار کے قریب کرتے تھے۔ وہ جو محبت کی زبان تھی، جو آپ کو مانتے نہیں تھے، جو آپ کو مانتے نہیں، آج ہم اس شخص کو، اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی نشست کرتے ہیں، اس شخص کے پاس ہم بیٹھتے ہیں جو ہمارا ہم مزاج ہوتا ہے، ہماری طبیعت والا ہوتا ہے، ہم اس شخص کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے جو ہمارے مزاج والا نہیں ہو، ہماری طبیعت والا نہ ہو، اس کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں، چلتے نہیں، پھرتے نہیں۔ لیکن قربان جائیں ان صالحین امت، صالحین ملت، مصطفیٰ کریم کی امت کے یہ وہ عظیم لوگ، ان کا انداز فکر کیا تھا، انداز حیات کیا تھا؟ یہ کفر و شرک کے مراکز میں جا کر پیغام حق دیتے، اور انداز کیا ہوتا تھا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جو پیغام قدرت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، میرے محبوب ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان گمراہ لوگوں کو، جہاں دل کے اندر سیاہی ہے، گمراہی ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، پلیدگی ہے، ان کے دلوں کے اندر اس گندگی کو نکال کے توحید کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہے، تو وہ انداز کیا تھا؟ وہ انداز محبت والا انداز، سبحان اللہ، وہ محبت والا انداز۔ احباب گرامی، پھر حال یہ تھا کہ گمراہ لوگ بھی آپ کے پاس آتے تو محبت کی وجہ سے وہ دین کے قریب ہوتے چلے جاتے، دین کے قریب ہوتے چلے جاتے۔ آج ضرورت ہے اسی انداز تبلیغ کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سختی کے ساتھ دین پھیلا ہوگا، تلوار کے ساتھ پھیلا ہوگا، نہیں نہیں، میرے علم اور میری جو ایک دانست ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام کیا، تو آپ نے یہ سارا یہ جو تبلیغ فرمائی، یہ تلوار کے ذریعے نہیں تھی، محبت کی زبان کی تھی، جی یہ محبت کی زبان تھی، یہ پیار کی زبان تھی۔ آج دنیا کو اسی زبان کے اندر بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو، اگر تم چاہتے ہو، اور ہر ایک چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، رسول اللہ کا ہر غلام یہی چاہتا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست کی طرف لایا جائے، گمراہ لوگوں کو اگر تم راہ راست کی طرف لانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا ہوگا، وہ تمہیں طریقہ مصطفیٰ اختیار کرنا ہوگا، اور تمہیں طریقہ صالحین اختیار کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے نماز شخص کو
تم نماز کی طرف لانا چاہتے ہو تو کیا سختی سے وہ آئے گا؟ جو تمہارے دین کا راستہ بھولا ہوا ہے وہ محبت کی زبان سنے گا، پیار کی زبان سنے گا۔ اللہ یہی فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، میرے محبوب دنیا کو یہ پیغام حق سنا دے کہ برائی اور اچھائی، نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک انداز ہے گالی گلوچ، لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا۔ جن لوگوں نے محبت کی زبان کے اندر، پیار کی زبان کے اندر وہ جو محبت الہی کے سمندر پی بیٹھے تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا پاک پتن کا شہزادہ حضرت بابا فرید ہو یا سرہنگ کی سرزمین پہ رہنے والے حضرت مجدد ہوں جی، یا سیمن کی زمین والا حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر ہوں، یا لاہور کی سرزمین پہ پوری دنیا پہ محبت کی دنیا کے اندر جس نے محبت کو ایسا فروغ دیا جسے دنیا داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے محبت کی زبان کے اندر، اور علامہ یہی کہتے ہیں یقین محکم محبت فاتح عالم جی، یقین محکم محبت فاتح عالم۔ یہ جو محبت فاتح عالم ہے نا، علامہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو دنیا کسی اور طریقے سے فتح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا فتح ہو سکتی ہے تو وہ محبت فاتح عالم، دنیا محبت کی زبان میں فتح ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ جی، آپ دیکھیں ایسے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے زمانے کے اندر ایک وقت تک حکومت کی، دنیا کے اندر اپنی حکومت بھی انہوں نے دکھائی، لیکن دیر تھی جب وہ دنیا سے گئے، دنیا نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، دنیا انہیں پوچھتی بھی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتی ہے، انہیں دنیا جانتی نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو مرد خدا ہے، جو مرد حق ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے دلوں کے اندر ان خدا والوں کی اتنی محبت ہے کہ دن تو دن رہے، رات کے وقت بھی ان کے دربار کی پر ایک میلہ لگا رہتا ہے جی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، سیدنا مہر علی کو دیکھ لیں، جناب حضرت سلطان باہو کو دیکھیں، یا اجمیر کے اس شہزادے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں۔ یہ کون تھے؟ یہ سب محبت والے تھے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے محبت کے وہ جام پیش کیے ہیں کہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، ہزار سال گزرنے کو ہیں، انہوں نے دنیا کے سامنے اللہ کی محبت کا وہ کیفیت رکھی، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے دنیا میں چرچے کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ اور حضرت داتا علی حجویری کو
یہ جو دنیا کہتی ہے اور یہ خود نہیں کہتی، سب سے پہلے یہی جملہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ لوگوں، یہ لاہور کی دھرتی پہ رہنے والا یہ مرد درویش اسے دنیا کیا جانے، اہل حق سے پوچھو یہ کیا ہے؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ لوگوں، یہ وہ نہیں ہے جس کا دربار خالی ہے، جس کی مجلس خالی ہے، نہیں، اگر ہماری نظروں میں دیکھو تو یہ وہ ہے جو خزانے بخشنے والے ہیں۔ دنیا اپنا گھر نہیں چلا سکتی، یہ وہ ہیں جو زمانے کو نواز رہے ہیں۔ فیض عالم یہ زمانے کو نواز رہے ہیں، اور مظہر نور خدا یہ نور خدا کے مظہر ہیں۔ ناک سارا پیر کامل، یہ ناقصوں کے بھی یہ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہے کامل، جو کامل ہیں یہ ان کے بھی رہنما ہیں۔ تو دنیا کے سامنے یہ جو پیغام حق رکھا گیا، پیغام محبت رکھا گیا، جو غیر مسلم تھے، جو ماننے والے نہیں تھے، وہ مان گئے، تو جو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، ان کو قرآن پیش کرنے کے لیے، رسول اللہ کا فرمان پیش کرنے کے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی دل کی دنیا کے اندر پیغام حق کا چراغ روشن ہو جائے، تو وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ محبت کا طریقہ ہے۔ علامہ نے بھی یہی پیغام دیا کہ یقین محکم محبت فاتح عالم۔ جی، اللہ کے حضور التجا ہے